خلاص. اور جس نے مصطفیٰ کی زبان حق کے ترجمان سے سن کر بیان کیا وہی درست ہے. باقی یہ سائنس جھوٹی، سائنسدان جھوٹے، ان کی جو بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے وہ جھوٹی آگ تو کسی کام کی نہیں. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ نے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب شائع کی ہے قیامت کی نشانیاں. اس کا مطالعہ ضرور کریں. جہنم کے خطرات اور قیامت کب قائم ہوگی؟ جہنم کے خطرات اور اس طرح کی کتاب ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب. جی دونوں کو ملا کر چھاپی گئی ہے. یہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ ہند کے عالم ہیں، شیخ الحدیث سے بڑے عالم تھے. جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو بہت خوش ہوئے تھے اور بغیر پوچھے انہوں نے مجھے آفر کی تھی، خط لکھا تھا. بہت پرانی بات ہے، شروع کی جب ہم مکاشفۃ القلوب کا درس کرواتے تھے تو مجھے کہا کہ تم اگر چاہو تو مجھے عربی میں مکاشفۃ القلوب بھیج دو، اصل نسخہ اس کا عربی کا، تو میں اس کو سامنے رکھ کر تم کو ایک کتاب لکھ کر دوں گا. تو وہی جیسے فیضان سنت ہے، تم کو ایک کتاب لکھ کر دوں گا تو تم پھر اس کو مسجدوں میں اس کا درس جاری کروانا. بیچاروں نے بالکل بے لوث، ظاہر اصول ثواب کے لیے ان کو جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے سنا کہ بھئی وہ دعوت اسلامی ایک بہت بڑی تحریک پاکستان میں شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے خط لکھا تھا. ایسے جذبے والے بزرگ تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. تو خیر میں نے پھر ان کو وہ مکاشفۃ القلوب تو نہیں بھیجی تھی، کہ مکاشفۃ القلوب ہمارے درس کے لیے جاری کرنا مجبوری تھی، وہ ماحول سے ظاہر کے مطابق نہیں تھی. احیاء العلوم بہترین کتاب ہے، لیکن وہ ماحول میں اس طرح درس اس کا نہیں دیا جا سکتا کہ امام غزالی شافعی بزرگ ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں. تو دعوت اسلامی سبھی کی ہے، شافعی بھی دعوت اسلامی میں ہے لیکن ان کی تعداد کم ہے، حنفیوں کی زیادہ ہے. تو کوئی سجکا پڑا نہیں تو میں نے ان کو بھیجی نہیں. پھر جب فیضان سنت کا تصور بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا فیضان سنت کا، کون لکھے گا کیسے ہوگا کچھ نہیں. پھر میں نے ایک دو اور کوششیں کی، ملاقاتیں کی علماء سے، اور میں نے کہا آپ لکھ دو یہاں کے جو تھے تاکہ یہاں اپنے کچھ دیکھ سکیں، مشورہ دے سکیں. وہاں کیا ہو سکتا ہے، ہند میں کچھ سجکا پڑا نہیں میرے کو، تو یہاں بھی کوئی خاص بات بنتی نظر نہیں آئی. پھر مجھے ایک تھا شیوڈ اسلامی بھائی، بہت ذہین تھا، دعوت اسلامی سے اس کو بڑی محبت تھی اور بہت ذہین تھا، مرکز الاولیاء کا ہی تھا. اس نے مجھے بڑی اچھی بات کی، وہ الیاس یار یہ تم ادھر ادھر بھاگو مت کتابیں لکھوانے کے لیے، تم لکھو. تو میں لکھوں گا، میرے کو تھوڑی آتا ہے. بولا دیکھو جو بھی لکھے گا دعوت اسلامی کی تحریک اٹھان لے رہی ہے، اس کو بہت ترقی کرنی ہے، اس کے انداز نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو جو کتاب لکھے گا اس کو لوگ کندھے پہ اٹھا کے گھومیں گے، بہت اس کی عزت بن جائے گی، بہت شہرت ہو جائے گی. اور اگر وہ آدمی صحیح نہیں ہوا، سیاسی ہوا یا کچھ مطلب ایسی گڑبڑ ہو گئی جو تمہارے طریقے کار کا نہ ہوا تو تم کو اٹک جائے گا، تم کام نہیں کر سکو گے، لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، دعوت اسلامی ڈوب جائے گی. تو میری سمجھ میں آ گیا، بات تو درست ہے. عالم ہوگا بہت بڑا، لیکن اگر وہ سیاست کا اعلان کر دے، ہڑتال کی کال دے دے، حکومت سے ٹکرا جائے تو اس سے ٹکرا جائے، اس اپنے پھر کیا کریں گے، کتاب کیا کریں گے پھر اس کی. یہ بڑا مطلب میری سمجھ میں اس کا مشورہ آیا. پھر اللہ نے وہ موقع دے ہی دیا اور کرم ہو ہی گیا کہ فیضان سنت ہے ہی آپ کے ہاتھوں میں. ایک آئی، پھر ایک بھی، وہ ایک کے بعد پھر تجربات بڑھتے چلے گئے تو اس کے بدلے میں دوسری آ گئی الحمدللہ. پہلے اصل وہ دعوت اسلامی میں سمجھو کہ جو کچھ تھا وہ مجھے جتنا آتا تھا تھوڑا بہت، کوئی ایسا علماء کا اور خاص وہ نہیں تھا سلسلہ. میں چیک کروا بھی لیتا تھا لیکن وہ بات نہیں بنتی تھی. اب اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی میں علماء بننے شروع ہو گئے، علماء کی کھیپیں نکلنا شروع ہو گئیں. تو پھر اللہ نے توفیق دی، ایک اسباب ہوئے تو المدینۃ العلمیہ کی مجلس بن گئی. اس کی وجہ سے بہت تقویت دعوت اسلامی کو ملی، بے انتہا تقویت ملی. ایک سے ایک کتابیں الحمدللہ عربیوں کے ترجمے کر کے، اردو کتابیں، اور یہ لوگ تیار کر کے اپنے کو دے رہے ہیں، وہ چھپ رہی ہیں. اور اب ماشاءاللہ یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کافی حد تک کتابوں کے تعلق سے تو الحمدللہ یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کا بڑا کرم.
پہلے واقعی بہت محتاجی تھی، بہت محتاجی تھی، کچھ سوچنا نہیں پڑتا تھا، کیا کریں۔ الحمدللہ اللہ کرے گا تو اور ترقی ہوگی، بڑھتے ہی جائیں گے ہم انشاءاللہ آگے، ہے نا۔ بار شریعت اور ہم تخریج والی اور تفصیل والی چھاپیں، اس کا تصور کیا، سوچ بھی نہیں تھی اس کی کہ ہم ایسا کریں، سوچ کیا بنتی کہ پتہ ہی نہیں تھا کچھ کر سکتے ہم، نہ کوئی خاص طریقہ کار تھا، بس چل رہے تھے، جس طرف منہ اٹھتا تھا اس طرف چل پڑتے۔ کوئی بولتا تھا یوں کرو، ہاں یار اچھا چلو بھائی یوں، تو بولا نہیں یوں نہیں، نقصان ہے، ہاں یار ہے تو نقصان، اچھا ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں، یوں تو الحمدللہ تنظیمی تجربہ تو تھا مجھے، لوگوں نے تو بہت کچھ اپنی مرضی کے مطابق مجھے کھینچنا چاہا، لیکن مایوس ہو گئے، پھر مخالف ہو گئے بعض کہ یار یہ وہ ضدی آدمی ہے۔ تو بہرحال بچوں کے جس طرح دعوت اسلامی کو آپ کو دیا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، ورنہ اگر میں ڈر جاتا، کسی کے پریشر میں آ جاتا، ترکیب میں آ جاتا، کسی کے لالچ میں آ جاتا، تو آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا، اب مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ یہ میرے رب نے مجھے بچایا، اس سے ٹکرایا، اس سے ٹکرایا، ادھر سے نکلا، ادھر سے نکلا، ادھر سے یوں نکل گیا تو ادھر سے یوں نکل گیا، بچا کے دعوت اسلامی کو بہت بچا کے نکلا ہوں، بہت آزمائشیں آئی ہیں، اللہ کے بڑے کرم سے میں آخر کار الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ اب دعوت اسلامی کو مٹانا بظاہر نظر نہیں آتا، اب تو شورا بن گئی، اور اتنے ہزاروں کہوں تو بھی شاید مبالغہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ داران کی تعداد ہو گئی۔ اب تو وہ میں پہلے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اتنے سارے الیاس قادری پیدا کر دے، یہ کرتا، اب تو اللہ نے یوں اپنے کہہ سکتے کہ بہت سارے الیاس قادری پیدا ہوئے اللہ کے فضل و کرم۔ اسلامی بہنوں میں کوئی تصور نہیں تھا کام کا، لاکھوں اسلامی بہنیں اپنے پاس ہو گئیں، وہ اپنے انداز پر الحمدللہ مرکز کے ہدایات پر، مرکز کے مدنی مرکز کے ماتحت رہ کر وہ بھی کام کر رہی ہیں اللہ کے کرم سے، سب کو پتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ میں یہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ اسلامی بھائی، ہم دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں، اسلامی بہنیں زیادہ ہیں، صحیح بات ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسلامی بہنیں زیادہ ہیں اپنے پاس، اسلامی بھائی زیادہ ہیں۔ اسلامی بہنوں کی تعداد بھی اتنی ہے، سماتی نہیں، اتنی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب چونکہ شریعت کے کچھ یعنی کہ قیودات ہیں نا، تو اسلامی بہنوں کو مدنی چینل پر نہیں دکھا سکتے۔ بعض اوقات اسلامی بھائیوں نے مجھ سے مطالبے کیے کہ ہم مدنی برقعے والے ہم سین دے دیں اوپر سے، تو میں نے کہا مرد کھینچے گا، بولا نہیں ہم اسلامی بہن کو ہی لائیں گے، محرم اس کو ٹرینڈ کرے گا، وہ مووی بنائے گی۔ میں نے کہا نہیں یار، پھر بھلے ہم برقعے دکھائیں گے، چہرے نہیں دکھائیں گے، لیکن ابھی تک میری ہمت نہیں پڑی۔ میں نے کہا ہم برقعے بھی دکھائیں گے، جو مدنی چینل سب دیکھتے نہیں ہیں وہ باتیں بنائیں گے کہ بھائی اسلامی بہنوں کو یہ لیا ہے، سارے پھر باتیں کر کے ابھی برقع دکھائے، پھر برقع اٹھائیں گے یہ ان کا۔ میں نے کہا اپنے یار کیوں خواہ ایک نیا ایشو بنائے، تو ابھی تک تو ذہن نہیں بنتا کہ اسلامی بہنوں کو برقعوں کے ساتھ بھی لائیں، پر آواز تو سنانی بھی نہیں ہے، وہ تو خالی ان کو دکھانا بھی ابھی تک تو ہمت نہیں پڑ رہی۔ حالانکہ طواف کے اندر عورتیں چھوٹی چھوٹی وہ نظر آتی ہیں کہیں ان کی جھلکیاں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، نہ حکم شریعت بنتا ہے جب چہرہ ہی نظر نہیں آتا وہ بھیڑ میں، تب اس کے بغیر تو طواف کعبہ کا منظر ممکن نہیں ہے۔ ان میں کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے، مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں ان کے تو مطلب یہ تغرے، بعضوں کا درگاہوں پہ لگے ہوتے ہیں، گھروں میں لگے ہوتے ہیں، تو جب چہرہ ہی نظر نہیں آتا تو پھر اس پہ کوئی حکم کیا لگے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد۔ یہ تو بابا صرف ملک کی بات ہے، یہ مدنی چینل والے بہت زیادہ باب المدینہ اور کچھ چند ایک شہروں کی جھلک دیکھ لیتے ہوں گے، ورنہ تو ہند کی تو بات ہی کچھ اور ہے بابا۔ ماشاءاللہ وہاں جو اسلامی بھائی ہیں، وہاں جو اسلامی بہنوں میں کام ہے، بنگلہ دیش، بنگلہ دیش میں بھی اعتکاف کا بھی ہمارے وہاں کا نگلا نے کابینہ کا بھی SMS آیا تھا، 30 دن کا اعتکاف وہاں بھی جاری ہے۔ اب 30 دن کے اعتکاف کا تصور بھی کب تھا؟ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کو کتنی برکت نصیب ہوئی ہے کہ صرف باب المدینہ نہیں، ملک و بیرون ملک کے کئی مقامات سے 30 دن کے معتکفین موجود ہیں۔ اللہ کا کروڑوں احسان۔ اللہ کا کرم، تصور بھی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی اتنی ترقی کرے گی، اور کرم ہو گیا اللہ، یقیناً اللہ کا کرم، یہ اللہ ہی کا کرم، اللہ کی اپنا رحمت کوئی کمال ہے، نہیں ہے، کوئی ہوشیاری نہیں ہے، تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، وہی تدبیریں سجاتا ہے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی نظر کرم ہے بابا، دعوت اسلامی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی